میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں. قرآن کریم میں نے بڑا غور کیا تو مجھے دو جگہ ایسی نظر آئیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بطور گواہ کے ذکر فرمایا. ایک مقام یہی کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر نبیوں سے ایمان لانے کا، تعامل کرنے کا جو عہد تھا، معاہدہ تھا، اس پر جہاں اللہ نے نبیوں کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، اللہ نے خود بھی اپنے آپ کو بطور گواہ کے ذکر فرمایا کہ آنا معکم، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. اور ایک بات اور ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے آپ کو بطور گواہ کے پیش فرمایا، اور وہ ہے اللہ کی توحید. ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی مسجود نہیں. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا و حاجت روا نہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ پاک نے اپنی توحید کے تین گواہ ذکر فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کی نبوت رسالت پر سارے نبیوں کو اللہ نے گواہ بنایا، خود اللہ گواہ بنے، لیکن اپنی توحید کے لیے اللہ نے تین گواہ ذکر فرمائے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بطور گواہ کے کہ میں اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں. یہ مؤذن روزانہ 5 وقت جو مسجد کے میناروں سے اپنی آواز ساری دنیا کے لوگوں کو سناتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اور اسی بات کی گواہی میرے اللہ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمائی. اور دوسری چیز فرمایا والملائکہ، فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود نہیں. اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، اللہ نے اپنی توحید کا گواہ جس کو ذکر فرمایا، فرمایا بَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے یعنی علماء بھی اللہ کی توحید کے گواہ ہیں. میرے محترم سامعین، کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کا کوئی عدالتی معاملہ ہو، پنچایتی معاملہ ہو، کوئی واقعہ ہو، جتنی اس میں گواہوں کی اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اگر کسی معاملے اور واقعے کے مقدمے کے گواہ کمزور ہو جائیں تو اس مقدمے کے پلے کچھ رہتا نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا گواہ اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کو ذکر فرمایا. معلوم ہوا کہ اللہ کی توحید کا معاملہ مقدمہ اتنا ہے کہ جس کے گواہ علماء ہیں، اگر علماء کا کردار مجروح ہو گیا تو پھر اس توحید والے مقدمے کے پلے کیا رہے گا؟ اگر اللہ کی توحید کو دنیا میں باقی رکھنا تو پھر علماء کا احترام بھی کرنا ہوگا. اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر نصیب فرمائے، اور علماء کی اللہ کی بڑی قدر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے علماء کا بڑا مقام بتایا. ہمارے مدارس دینیہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مسند امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم سارے پیروکار ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہو کوئی بریلوی ہو، ہم سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار، ان کے مقلد ہیں. انہوں نے حدیث پاک کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسند امام اعظم. جب تک کوئی وہ کتاب نہ پڑھے عالم نہیں بن سکتا. اس کتاب میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجمع اللہ العلماء یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن علماء کرام کو جمع کرے گا اور پھر اللہ فرمائے گے انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اريدکم الخیر اذهبوا الى الجنہ قد غفرت لکم على ما كان منکم. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو میدان قیامت میں جمع کر کے فرمائے گا، وہ علماء کی جماعت
سینوں میں اپنا علم اس لیے رکھا تھا. آج میں تمہاری عزت افزائی کرنا چاہتا ہوں. تم جیسے کیسے ہو میں نے تم سب کو معاف کر دیا. سارے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. مسند اعظم کی امام اعظم کی میں حدیث عرض کر رہا ہوں, حوالہ دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ کے محبوب فرما رہے, علماء کو اللہ فرمائیں گے تم جیسے کیسے بھی ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میں اس کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا گواہ علماء کرام کو بنایا. اور جہاں ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دوں, ایک حدیث میں آیا کہ اگر بندہ رات کو سوتے وقت یہ آیت کریمہ تلاوت کر لے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, تیسرے پارے میں, تیسرا پارہ جہاں نصف ختم ہو رہا ہے, آل عمران کے دوسرے رکوع میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ آیت پڑھ لے اور اس کے بعد کہے اشہد بما شہید اللہ واستودع اللہ ہذہ الشہادہ, میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ نے گواہی دی. اللہ نے کیا گواہی دی؟ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود نہیں. بندہ کہ میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ نے گواہی دی, یعنی اللہ کو میں اکیلا مانتا ہوں. اور پھر کہے واستودع اللہ ہذہ الشہادہ, میں یہ گواہی اپنے اللہ کے پاس امانت رکھواتا ہوں. عربی میں اگر نہیں آتا تو چلو یہ پڑھنے کے بعد بندہ یوں کہے کہ جس بات کی گواہی اللہ نے دی میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں اور اپنی یہ گواہی میں اللہ کے پاس امانت رکھواتا ہوں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں اس بندے کی میرے پاس ایک امانت ہے, اس امانت کا حق یہ ہے, میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کی وہ گواہی کی امانت اس کو واپس کر دوں کہ مجھے یہ ایک مانتا تھا, میری توحید کا قائل تھا. فرشتوں اس امانت کی ادائیگی کا حق یہ ہے کہ میرے بندے کو جنت کا داخلہ دے. جو بندہ رات کو یہ آیت پڑھ کے اور یہ جملہ کہہ دے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کی ذمہ داری سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے سارے نبیوں سے وعدہ لینے کے بعد